بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے نظریات پر بات کرنا غلط ہے؟ سوشل میڈیا پر ایک بحث عام ہے کہ مولانا سلمان ندوی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے ان کے خلاف لکھنا یا بولنا بند کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، حق اور سچائی کا ترازو کیا کہتا ہے؟ محترم سامعین، کہا جاتا ہے کہ فوت شدگان کے خلاف مت بولو، لیکن ذرا سوچئے، مولانا سلمان ندوی صاحب اپنی زندگی میں جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اکابر امت کے خلاف ناحق بولتے رہے، ان پر سنگین الزامات لگاتے رہے، کیا وہ ہستیاں فوت شدہ نہیں تھی؟ اگر آج ان کے نظریات کا رد کرنا دین کا تقاضا نہیں، تو پھر سلمان ندوی صاحب کا ان مقدس ہستیوں پر زبان درازی کرنا کس دین کا تقاضا تھا؟ آئیے کسی تعصب کے بغیر خود سلمان ندوی صاحب کی کتابوں اور تقریروں سے ان کے عقائد کا ایک مختصر خلاصہ دیکھتے ہیں، تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ سچ کیا ہے۔ پہلا الزام، مولانا سلمان ندوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے علماء اہل سنت سے چند سوالات، صفحہ نمبر 11 میں انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت کے چکر میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے آخری وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی، نعوذ باللہ۔ دوسرا الزام یہ لگایا ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ثقیفہ بن ساعدہ کے وقت ان دونوں جلیل القدر صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا۔ تیسرا الزام انہوں نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ٹکرا دیا۔ چوتھا الزام یہ لگایا، ان کا ماننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے اصل حقدار حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نہیں، بلکہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پانچواں الزام، اپنی کتاب لفظ صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں، صفحہ نمبر 18 میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے ہستیوں کو نعوذ باللہ فاسق اور مردود الشہادت قرار دیا۔ محترم سامعین، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ان کی ویڈیوز اور کتابوں میں مزید یہ باتیں بھی ریکارڈ پر ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرنے والے صحابہ کو باغی، مجرم اور ظالم کہا۔ اسی طرح مولانا سلمان ندوی نے اسلام کے سب سے بڑے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگایا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری مولوی کہا اور الزام لگایا کہ وہ کئی احادیث گول کر گئے۔ ان کی کتاب اللہ کے بے لاک قوانین کے مطابق چند سابقین اولین کے علاوہ باقی معاذ اللہ سارے صحابہ مشکوک اور منافق تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ مخلص نہیں تھے اور حوض کوثر سے بھی بعض صحابہ کو بگا دیا جائے گا۔ اور 10ویں بات یہ کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کو بھی عام لوگوں کی طرح مشکوک بنا کر پیش کیا۔ محترم سامعین، یہ ہے وہ 10 گواہیاں جو خود سلمان ندوی صاحب کی تحریروں اور تقریروں میں محفوظ ہے۔ اب فیصلہ دنیا کے ہر ایمان والے نے خود کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی اسلام کی بنیادوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت پر حملے کرتا رہا، تو کیا اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی خاموش رہنا چاہیے؟ یاد رکھیے، افراد آتے اور جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور ان کا دفاع قیامت تک قائم رہے گا۔ اگر ان کے خلاف لکھنا دین کا تقاضا تھا، تو حق لکھنے والوں کی یہ حق گوئی بھی دین ہی کا تقاضا ہے۔ محترم سامعین، اس پورے معاملے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں؟ اس ثبوتوں کے پیش کرنے کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں کچھ اشکالات ہے تو پھر وہ جانے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ لوگوں کے سامنے دلیل رکھنا ہوتا ہے۔ باقی فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔